محمد عامر خان کی حضرت
शेर आलम भाई देखिएगा, देने सलामी आए जो रोते थे एक बार, देने सलामी आया जो रोते थे एक बार, रोते थे एक बार, रोते थे एक बार, देने सलामी आया जो रोते थे एक बार, दोबारा उस फिरिश्ते को मौका नहीं मिला, दोबारा उस फिरिश्ते को मौका नहीं मिला, दोबारा उस फिरिश्ते को मौका नहीं मिला, देने सलामी आया जो रोते थे एक बार। ये इश्क है, ये इश्क है, और ये दर्द भी बड़ा होगा। देने सलामी आया जो रोते थे एक बार, देने सलामी आया जो रोते थे एक बार, दोबारा उस फिरिश्ते को मौका नहीं मिला। और बड़ी तेजी के साथ आखिरी शेर कि मेरे नाते सरवर, रजा से जो लोग इश्क करते हैं, जो लोग मोहब्बत करते हैं, वही बोलेंगे नूरी साहब, जी इस कायनात के इश्क में उर्दू में नात सरवर, कोई क्या लिखेगा जौहर कानपुरी लिखते हैं कि उर्दू में नाते सरवर, उर्दू में नाते सल्ले, उर्दू में नाते आका, उर्दू में नाते मावा, उर्दू में नाते सरवर, कोई क्या लिखेगा जौहर, उर्दू में नाते सरवर, कोई क्या लिखेगा जौहर, कोई दूसरा रज़ा सा नहमान है न होगा, कोई दूसरा रज़ा सा नहमान है न होगा, मेरे मुस्तफा के जैसा नहमान है न होगा, कोई दूसरा रज़ा सा नहमान है न होगा, मेरे मुस्तफा के जैसा नहमान है न होगा। और अभी एक रात गुजरी है, शबे मेराज, क्या शबे मेराज, एक शेर हाजिर कर रहा हूं, देखेगा, मेरे मुस्तफा के जैसा नहमान है न होगा, सरे हक खुद खुदा ने कहा ऐ हबीब आओ, सरे हक खुद खुदा ने कहा ऐ हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा, कोई हम में तुम में कोई हम में तुम में पर्दा, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न
وبارك وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر ایک کلمہ پڑھنے والے کے اندر شوق بھی عطا فرمایا، خوف بھی عطا فرمایا، عشق بھی عطا فرمایا، درد بھی عطا فرمایا. لیکن جہاں شوق ہے وہاں خوف نہیں، جہاں خوف ہے وہاں شوق نہیں، جہاں عشق ہے وہاں درد نہیں، جہاں درد ہے وہاں عشق نہیں. جہاں پر عشق ہوگا درد ناممکن ہے، جہاں پر درد ہوگا عشق ناممکن ہے. اور ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو، وہی وہ بدر کی وادی ہے کہ جس میں ہزاروں کا لشکر ہے، اور وہی لشکروں کی تلوار کے مقابلے میں جو 313 تھے حضور کی ٹہنیوں کو لے کر جو تلوار کے مقابلے میں اترے تھے، دنیا دیکھتی رہی کہ واہ واہ یہ کیسا عشق ہے جو تلوار کو حضور کی ٹہنی کو تلوار بنا لیے ہے. اگر وہی درد ہوتا حضور کی ٹہنی کو تلوار نہ بنایا ہوتا، پتا کیا چلا کہ جو عشق وہ تھا وہ عشق تھا کہ جو تلوار کو حضور کی ٹہنی سے بنایا گیا تھا. اور یہ بدر والے میدان میں جو ہزاروں کے ہزار تھے تلوار کو لے کر بھی جیت نہ سکے، اس لیے کہ ان کے پاس درد تھا اور 313 کے پاس عشق تھا. اور ذرا تاریخ کے اوراق کو اگر آپ سن رہے ہیں تو سن لیں، ورنہ کہیں کہیں میں ایسی تقریر بولتا ہوں. جوری صاحب، ہاں یہ فرمائش وہ عشق ہے، وہی وہ درد ہے. آؤ آگے بڑھو، تھوڑا سا آگے بڑھو. عشق کیا ہے؟ عشق جب بندے کے پاس عشق ہوتا ہے، بندے کے پاس عشق ہوتا ہے، بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، بندے کے پاس عشق ہوتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، بندے کے پاس عشق ہوتا ہے، حج و صدقات کر دیتا ہے. جب بندے کے پاس عشق ہوتا ہے تو مدینہ المنورہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے. بول دو یار، کب بولو گے؟ بولو نا تڑپ کے سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ. اور ذرا دیکھو تو صحیح، وہی وہ کربلا کی وادی ہے، کربلا کی وادی ہے. ننھے علی اصغر ہے، میرے تنہا امام ہے، امام حسین ہے، عشق ہے، امام حسین ہے، عشق ہے. لیکن ابن زیاد اور یزید کے پاس ہزاروں ہزار کا لشکر ہے، باوجود اس کے بھی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس درد ہے. حسین کے پاس مصطفیٰ کا عشق ہے، حسین کے پاس علی کا عشق ہے، حسین کے پاس ماں فاطمہ اپنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عشق ہے. پتا چلا جب ایسا عشق ہوا تو آج امام حسین کا نام رہتی دنیا میں ہے، تا قیامت رہتی دنیا تک امام حسین کا نام چلتا رہے گا. آج کسی سے اگر کہہ دو تم اپنے بیٹے کا نام یزید رکھو، نہیں رکھے گا، نہیں رکھے گا، اس لیے کہ درد تھا. اسی سلسلے عشق کا ایک پیر سلسلے قادری کا، علماء کی توجہ، سلسلے قادری کا، سلسلے رضوی کا
کا لن ترم قط عینی خلقت مبرئا من کل عیب. سرکار اعلیٰ حضرت نے یہی پہ کہا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے, شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے. آپ حضرات اس میں 14 شعبان المعظم جس کو شب برات کی رات کہا جاتا ہے, اسی رات میں ایک اولیاء کاملین ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آؤ ذرا دیکھو تو صحیح ان کا عشق کیسا تھا, ان کا عشق کیسا تھا, ان کے اندر درد بھی تھا, عشق بھی تھا. آؤ ذرا دیکھو تو صحیح. جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا کو دیکھا نہیں ہے, میرے آقا کیسے ہیں, آقا کی چال کو نہیں دیکھا, میرے رسول چلتے کیسے ہیں, میرے رسول بات کیسے کرتے ہیں, میرے رسول کی رفتار کیا ہے, میرے رسول کی گفتار کیا ہے, ان کا اقوال کیا ہے, ان کے افعال کیا ہے, کیسے وہ چلتے ہیں. لیکن عشق دیکھو, عشق جب غالب آیا پتا چلا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہیں ایک دندان مبارک شہید ہو گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں گا, کہیں ایک دندان مبارک شہید ہو گیا ہے. دیکھا نہیں ہے کون سا دانت ٹوٹا ہے, اوپر کا دانت ٹوٹا ہے یا کہ نیچے کا دانت ٹوٹا ہے, ڈاؤن کا دانت ٹوٹا ہے, پتا نہیں چلا. اب ذرا عشق دیکھو, عشق اچھال مارتا ہے, عشق خبان مارتا ہے کہ اے ویسے کرنی تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور وہ محبوب کیسا کہ جس کو اپنے عاشق کا پتہ نہ ہو, وہ عاشق کیسا جس کو اپنے محبوب کا پتہ نہ ہو, پتہ نہ ہو. اوپر کا دانت ٹوٹا یا نیچے کا ٹوٹا, دائیں ٹوٹا یا بایاں ٹوٹا, دیکھا نہیں ہے آقا کو, لیکن ایک دانت کو توڑ لیا, ایک دانت کو توڑ لیا. اب سوچ رہے ہیں کہیں میرے محبوب کا دانت کوئی دوسرا تو نہ ٹوٹا ہو, یہ دانت توڑ لیا. پریشان ہے, حیران ہے, تفکر و تدبر میں ہے, خیالوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ کہیں اور ہو دانت نہ ٹوٹا ہو. اس لیے ویسے قرنی نے اپنے سارے دانتوں کو توڑ لیا, اور اس وجہ سے توڑ لیا کہ وہ محبوب کی محبوبیت غالب تھی. رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے, لیکن عشق ہے. عشق کیا ہے, درد کیا ہے. میں نے کہا نا جہاں عشق ہوگا وہاں درد نہیں, جہاں درد ہوگا وہاں عشق نہیں. وہی سلسلہ عشق کا ایک پیر, جو پیر 10 شعبان المعظم 10 شوال المکرم محلہ سوداگران علامہ متی علی کے خان بریلی کی سرزمین پر ایک پیر پیدا ہوتا ہے, ایک پیر پیدا ہوتا ہے. توجہ کرو, ایک پیر پیدا ہوتا ہے. آج دنیا جسے پٹھانوں کے پٹھان امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان, علم کے چٹان علیہ الرحمت و رضوان, سرکار اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے. جب سرکار اعلیٰ حضرت کا عشق چھلکا, محبت جوش میں آئی, گوری صاحب جی جی, عشق چھلکا اور فرمایا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے, کیا کہا, تیرے ٹکڑوں پہ پلے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. یا رسول اللہ جھٹکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سرکار اعلیٰ حضرت کے اس مصرے پر غور کر لو تو پتا چلے گا کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھٹکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے
کھائے کہا, جھڑکیاں کھائے کہا, چھوڑ کے صدقہ تیرا. سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں کہا کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے؟ یہ نہیں کہا تیرے روپیے پہ پلے, تیرے چاول پہ پلے, تیری بریانی پہ پلے, تیرے مکانات پہ پلے, تیری دولت پہ پلے, تیرے اقتدار پہ پلے, لیکن آقا میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے. ٹکڑا کہہ رہے ہیں, کوئی درہم نہیں, کوئی دینار نہیں, تیرے ٹکڑے پہ پلے. غیر کی ٹھوکر پہ نہ جا ڈال, کیا کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اسی سلسلے عشق کا بات آ گئی ہے, عشق کی بات آ گئی ہے, درد کی, تو آج آپ سن ہی لیجیے. اسی سلسلے عشق کا ایک پیر جس کو آج دنیا مفتی اعظم ہند علامہ ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ رضا خان کے نام سے دنیا جانتی ہے. ان کا جب عشق اچھلتا ہے, بارگاہ رسالت میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ, میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. عشق دیکھو, عشق دیکھو, پیار دیکھو, اپنے امتی سے آقا کا پیار دیکھو, اور امتی کا آقا سے پیار دیکھو. فرماتے ہیں میں تو جاتا, میرے سرکار نے جانے نہ دیا. ہمارے پاس کوئی روزہ نہیں ہے کہ جس سے ہم جنت میں جائیں, ہمارے پاس کوئی صدقات و خیرات نہیں ہے کہ جس سے ہم جنت میں جائیں, لیکن یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, میں گناہگار ہی صحیح, سیاکار ہی صحیح, آپ کا وقار ہی افضل و اعلیٰ ہے. اس لیے سرکار کی بارگاہ میں مفتی اعظم ہند عشق کا ایک پیغام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو جاتا, میرے سرکار نے جانے نہ دیا, میرے اعمال کا بدلہ ہی جہنم ہی تھا. لیکن اے لوگوں, ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچنا اور غور کرنا کہ آج ہم آقا کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں, لیکن مسجد سے اذانیں ہو رہی ہوتی ہے, مسجد سے حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہے, حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ہم اپنے کام میں مشغول ہے, باتوں میں مشغول ہے, لطافت میں مشغول ہے, تمام تر افعال میں مشغول ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی دنیا کے بارے میں کہا انما الحیات الدنیا لعب و لہو, یہ دنیا کھیل اور کود کی جگہ ہے. پیارے, اگر آج بھی تمہیں کامیابی چاہیے, آج بھی تمہیں عزت چاہیے, آج بھی تمہیں وقار چاہیے, تم نمازی بن جاؤ, تم دیندار بن جاؤ, تم اللہ رب العزت کے حضور میں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ماتھے کو ٹیک دو, اپنے سر کو جھکا دو, مولا تبارک و تعالیٰ اور کہیں تمہارے سر کو جھکنے نہیں دے گا. جب عشق ہوتا ہے تو بندہ نماز پڑھتا ہے, جب کسی چیز کا درد ہوتا ہے تو بندہ نماز پڑھتا ہے. ایک آخری بات کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں. اسی سلسلے عشق کا ایک پیر ہے جو پیر بریلی کی سرزمین پر محلہ سودا گران میں پیدا ہوتا ہے, جس کو لوگ حضور تاج الشریعہ کے نام سے جانتے ہیں. آؤ ذرا دیکھو تو صحیح کون حضور تاج الشریعہ؟ ارے وہ حضور تاج الشریعہ جو تاج الشریعہ اگر بتی اور چادر بیچنے والوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گے, وہ حضور تاج الشریعہ ایسے حضور تاج الشریعہ نہیں بنے ہیں. عصر کا وقت ہے, عصر کا وقت ہے, وضو بنا لیے ہیں, وضو بنانے کے بعد نماز کے انتظار میں ہے, مغرب کے انتظار میں رہتے ہیں. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو حکم دے دیا کہ جاؤ فلاں شخص کی روح کو قبض کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے حضور
सरिया, जाते जाते यही फरमा गए। और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब इश्क छलका है तो फरमाते हैं कि जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। क्या फरमाया, गौर करो। क्या फरमाया कि जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। क्या कहा, भरी जन्नत। अरे वो जन्नत हो ही नहीं सकती कि जिसमें कुछ ना हो, बावजूद इसके भी भरी कह रहे हैं, इसके बावजूद भी भरी कह रहे हैं, भरी जन्नत। और ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है कि वो जन्नत हो, कोई खाली जन्नत हो ही नहीं सकती, उसमें कुछ ना कुछ होगा। लेकिन इसके बावजूद भी फरमाते हैं कि भरी जन्नत हिबा कर दे। फरमाते हैं कि भरी जन्नत हिबा कर दे, अता नहीं। क्या अता नहीं कहा, गिफ्ट कर दे ये नहीं कहा, हिबा कर दे, इसलिए कि अता में रिटर्न होने के चांसेस हैं कि वापस हो जाएगा। अता जो चीज किया जाता है, हमने टोपी अता किया फिर वापस ले लिया, हमने कुर्ता अता किया फिर वापस ले लिया, किसी मैच को हवाले कर दिया, अता कर दिया फिर वापस कर लिया। लेकिन जब हमने अपनी टोपी को हिबा कर दिया तो अब उसे वापस नहीं लिया जाता है, जिसे आप गिफ्ट कहते हैं। नए साल पे गिफ्ट देते हैं, शादियों के मौके पे गिफ्ट देते हैं, तो वो हिबा हो गया। अब उसे आप लेने के लिए आपका दिल गवारा नहीं करेगा कि आपने गिफ्ट कर दिया है, यार जाने दो, गिफ्ट दे दिया है, अब उसे हम लेंगे नहीं, तो हिबा कर दे। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जब इश्क छलकता है तो कहते हैं जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है। क्या कहा, कुल है। अव्वलन तो मुख्तार है, अव्वलन तो मुख्तार है, आका मुख्तार तो है, लेकिन मुख्तार कुल है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मालिके कायनात बना दिया है, मालिके कायनात बना दिया है। और फरमाते हैं नबी मुख्तार कुल है, कुल है जिसको, किसी एक को नहीं, जिसको जो चाहे। ऐसा नहीं कि अगर कोई चीज दे रहे हैं तो वही दे सकते हैं, आप बांट ही सकते हैं, आप जन्नत ही दे सकते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि जो चाहे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। मस्जिदों से अजान हुआ करती है, आप नमाज पढ़ने के लिए चंद लम्हात के लिए चले जाया करें। अगर वही किसी वजह से नहीं पहुंच सकते हैं, अपने घर पे पढ़ लिया करें। लेकिन 27 नमाजों के बराबर जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। एक नमाज पढ़ा आपने तन्हा तो आपको 1 रुपया अगर मिला, और जमात के साथ अगर आपने उसी चीज को पढ़ लिया तो आपको 27 रुपये मिल रहे हैं। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जमात अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वालों, आप हज़रात नमाज की पाबंदी करो, नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ।